میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا ایک زبردست واقعہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت القول البدیع میں ہے، درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آغاز اسلام میں جب اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان و اظہار اسلام کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہم ابھی تعداد میں کم ہیں، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اصرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار اسلام کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسلمان مسجد حرام کے آس پاس کے علاقے میں پھیل گئے، ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کو اعلانیہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے والے پہلے خطیب کا شرف حاصل ہوا۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا، اور وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہایت ہی بری طرح مارا اور انہیں پاؤں سے روندا، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ خبیث آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا، آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا اور آپ کو مار مار کے اتنا زخمی کر دیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین کو آپ سے دور کیا، ایک کپڑے میں ڈال کر آپ کے گھر لے گئے۔ آپ کی تشویشناک حالت دیکھ کر انہیں ایسا لگا کہ آپ زندہ نہ رہ پائیں گے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگ بہت پریشان تھے اور مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے خیریت دریافت کی تو آپ کی زبان سے سب سے پہلا یہ جملہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہے؟ آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے کہ جن کی خاطر یہ نوبت آئی ابھی تک انہی کا نام لے رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ انہیں کچھ کھلائیں پلائیں۔ آپ کی والدہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہے؟ مجھے صرف ان کی خبر دو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ آپ نے کہا، آپ ام جمیل بنت خطاب یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زوجہ کے پاس چلی جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں۔
آپ کی والدہ دوڑی دوڑی ام جمیل بنت خطاب کے پاس آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر آپ سے اپنے دوست محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ ام جمیل بھی اسلام لا چکی تھی، لیکن چونکہ انہیں ابھی اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر اور ان کے دوست محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، ہاں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ام جمیل بنت خطاب آپ کو زخمی اور نڈھال دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھی، خدا کی قسم ان لوگوں نے فاسقوں اور کافروں کی خاطر آپ کو یہ اذیت دی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے یہی پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہے؟ انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی فکر نہ کرو، تم بیان کرو۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود نہ دیکھ لوں۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب یہ دونوں آپ کو سہارا دے کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق زار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر تھام لیا، ان کے بوسے لینے لگے۔ یہ پربہار معاملہ دیکھ کر تمام مسلمان بھی فرط جذبات میں آپ کی طرف لپکے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ جس دن آپ رضی اللہ عنہ کو تکالیف دی گئیں اسی روز آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ محبت رسول کی حقیقی آئینہ دار تھی، جبکہ ان کا کردار بھی عشق رسول کا بہترین معیار تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق اکبر رضی اللہ عنہ کی عشق و محبت بھری مبارک زندگی سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہماری آہیں اور سسکیاں دنیا کی خاطر نہ ہوں، محبت دنیا میں آنسو نہ بہیں، دنیاوی جاہ و حشمت یعنی شان و شوکت کے لیے سینے میں کسک پیدا نہ ہو، بلکہ ہمارے دل کی حسرت حب نبی ہو، آنسو یاد مصطفیٰ میں بہیں۔ دنیا کے دیوانے نہیں بلکہ شمع رسالت کے پروانے بنے، انہی کی پسند پر اپنی پسند قربان کریں، اور یہی خواہش ہو کہ کاش میرا مال، میری جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن پر قربان ہو جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج کے مسلمانوں کی اکثریت شاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا معیار بنانے کے بجائے اغیار کے شعار اور فیشن پر نثار ہو کر ذلیل و خوار ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں وہ ان کا دل نہیں دکھاتے، جنہیں اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے وہ اسے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ کوئی بھی اپنے دوست کو غمزدہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے رنجیدہ نہیں کیا جاتا۔ مگر آج کے اکثر مسلمان جو کہ عشق رسول کے دعوے دار ہیں، مگر ان کے کام محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاد یعنی خوش کرنے والے نہیں۔ رسول ذی وقار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وہ کیسے عاشق رسول ہیں جو کہ نماز سے جی چرا کر، نماز جان بوجھ کر قضا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر انوار کے لیے تکلیف و آزار کا سبب بنتے ہیں۔ یہ کون سی محبت اور کیسا عشق ہے کہ رسول رفیع الشان مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کی تاکید فرمائے، مگر خود کو عاشقان رسول میں کھپانے والے اس حکم والا سے روگردانی کر کے ناراضی مصطفیٰ کا سبب بنے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو
یعنی بڑھاؤ، مگر عشق رسول کے دعوے دار اور فیشن کے پرستار دشمنان سرکار جیسا چہرہ بنائے، کیا یہی عشق رسول ہے؟ اے عاشقان رسول، امت کے غمخوار آقا کے قدموں پر نثار ہو جائیے اور زندگی ان کی غلامی بلکہ ان کے غلاموں کی غلامی اور دعوت اسلامی اور اس کے مدنی قافلوں کے اندر سفر میں گزار کر مرنے کے بعد ان کی شفاعت کے حقدار ہو جائیے۔ اپنا منہ بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کے قابل بنا لیجئے، یعنی اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لیجئے، انگریزی بالوں کے بجائے زلفیں رکھ لیجئے اور ننگے سر گھومنے کے بجائے سر پر امامہ شریف سجا لیجئے۔ اے کاش ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا لینا دینا جینا مرنا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں آج کے سلسلے سے حاصل ہونے والے اس سبق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔